لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ معروضات اس طرح پیش کرنے ہیں کہ اس سال عید الفطر کس طرح منائی جائے۔ عید الفطر ائمہ کی نظر میں کس طرح منائی جائے۔ ائمہ کے اقوال میں عید کسے کہتے ہیں، اسی سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں۔ چونکہ اس سال ماہ رمضان المبارک 1441 اور مئی 2020 پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں روزے کی کیفیت جو ہے، روزہ رکھنے کی جو کیفیت ہے، وہ میری نظر میں، میری زندگی میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے یا ایسا ہو رہا ہے کہ پہلی مرتبہ ہم نے ابھی 50 سال کی پوری لائف میں، پوری زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے گھر پر نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اور روزے افطار کیے ہیں۔ اور ممکن ہے ہمارے سننے والے، ہمارے دیکھنے والے جتنے لوگ بھی ہیں، چاہے وہ 50 سال کے ہوں، چاہے وہ 70 سال کے ہوں، چاہے وہ 80 سال کے ہوں، چاہے وہ 90 سال کے ہوں، چاہے وہ صدی گزر چکے ہوں یا وہ 110 سال کے ہوں، ان کو بھی یہ پہلی مرتبہ ایسا سابقہ ہوا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کا خلاصہ بتانا چاہتے ہیں کہ پوری زندگی میں ہم نے بھی آج تک ایسا دور نہیں دیکھا ہے کہ مسجدیں لاکھ ہو جائیں، امام باڑے لاکھ ہو جائیں، ساری چیزیں لاکھ ہو جائیں، ہم ساری عبادتوں کو اپنے گھر میں انجام دیں۔ تو اب ہمیں عید جو خوشی کا پیغام لے کر آتی ہے، اب عید کو ہم کس طرح منائیں؟ چونکہ آج عالم اسلام میں یا پوری دنیا میں کتنے فقراء، کتنے غرباء، کتنے مساکین ایسے ہیں کہ جن کے یہاں کھانے پینے کے لیے راشن نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ فاقے سے گزر رہے ہوں گے، بہت سے یہاں کھانے پینے کا سامان نہیں ہوگا۔ تو اب ہمیں اس صورت میں عید کس طرح منانا ہے؟ ائمہ کی اقوال کی روشنی میں آپ دیکھیے، ہمارے آپ کے پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عید کن لوگوں کی عید ہے؟ انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ۔ امام فرماتے ہیں کہ بس عید انہی لوگوں کی عید ہے جن کے روزے کو اللہ قبول کر لے اور جن کے قیام کو شکریہ کا پیغام مل جائے۔ پھر امام نے یہی بات تمام نہیں کر دی ہے، پھر امام نے کہا وَكُلُّ يَوْمٍ لَا نَعْصِي اللَّهَ فِيهِ فَهُوَ يَوْمُ عید۔ ہر دن ہمارا عید ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن ہم عید خوش نہ ہوتے ہوں، عید نہ مناتے ہوں۔ امام کہتے ہیں کہ ہمارا ہر دن عید ہے، ہمارا ہر وہ دن عید ہے جس میں ہم اللہ کی معصیت نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کا گناہ نہ کریں، تو عید کا دن شمار ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس دن کسی مخلوق کو، کسی بندے کو خوش کر لیتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اور خوش کے ذریعے سے ہمیں عید والی وہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا عید جو ہے، یہ عید کا مطلب یہی ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، اللہ کی معصیت نہ کریں، تو وہ دن عید کا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ
ہم نیا لباس پہن لیں تو عید ہے، ہم سویاں کھا لیں تو عید ہے، ہم کباب بنا لیں تو عید ہے، ہم گانے گا لیں تو عید ہے، ہم ترانے پڑھ لیں تو عید ہے، عید نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے کہ ہمارے آپ کے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا زینوا اعیادکم بالتکبیر، اپنی عیدوں کو زینت دو تکبیر کے ذریعے سے، چونکہ ائمہ معصومین اور خود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کے لیے نکلتے تھے تو نعرے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے نکلتے تھے۔ آج ہمیں بھی اگر اپنے گھروں میں بھی عید پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ماحول ہے، یہ جو اس سال کی عید ہے، کوئی انسان مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، کوئی انسان مسجد حرام میں نماز عید نہیں پڑھ سکتا ہے، کوئی انسان مسجد نبی میں نماز عید نہیں پڑھ سکتا ہے، لہٰذا ہر عید نماز پڑھنے والے کو اپنے گھروں سے تکبیر بلند کرنا ہوگا تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم عید منانے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اذان نہیں دینا ہے، صرف آپ 2-4 مرتبہ تکبیر کہہ دیے، اس سے پتہ چل جائے کہ ہم نماز عید پڑھنے جا رہے ہیں۔ پھر پیغمبر اسلام نے دوسری حدیث میں فرمایا زینوا عیدین بالتحلیل والتکبیر والتحمید والتقدیس، دونوں عیدوں کو یعنی عید الفطر کو اور عید الاضحیٰ کو زینت دو تحلیل کے ذریعے سے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ والتکبیر واللہ اکبر والتحمید الحمدللہ والحمدللہ والتقدیس سبحان اللہ کے ذریعے سے ہم عید کو زینت دیں۔ یہ تمام چیزیں حدیث کی روشنی میں ہے، لہذا اس سال ہمیں دیکھنا ہے کہ عید ہے کس طرح منائیں گے۔ ہم عید کو اس طرح منائیں گے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، کیونکہ آج ہمیں غریبوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا لحاظ کرنا ہوگا، کیونکہ ممکن ہے ان کے گھروں میں کھانے کا راشن نہ ہو، ان کے یہاں پانی پینے کا کوئی سامان نہ ہو، لہذا ہم رات کے سناٹے میں ان کے گھروں میں جا کے راشن پہنچائیں، جیسا کہ بہت سے لوگ انجام دے رہے ہیں اور یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ لیکن عید کے موقع پر ہم سے جتنا بھی ممکن ہو سکے اس کام کو انجام دیں، گھر گھر پتہ لگائیں۔ اگر پتہ نہیں چل سکتا ہے تو یہ صرف ہمارا فریضہ نہیں ہے، یہ تمام لوگوں کا فریضہ ہے، یہ تمام لوگوں کا فریضہ ہے کہ اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے گاؤں میں دیکھیں، اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو اس کے یہاں کھانے کا انتظام ضرور کرے تاکہ عید کے دن لوگوں کی زبان سے دعا نکلے۔ اور آپ دیکھیے عید خود ایک ہمارے استاد بزرگوار حوزہ علمیہ قوم کے استاد بزرگوار نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم، کیونکہ یہ حالات صرف ہمارے یہاں لاک ڈاؤن نہیں ہے، پوری دنیا میں تقریباً لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جہاں بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ، ہم نے تو ماہ رمضان میں صبر کر لیا، ماہ رمضان میں اپنی تمام عبادتوں کو ہم نے اپنے گھروں میں بجا لائے ہیں، یہ ہم نے صبر کیا، یہ خود تیری ایک بہت بڑی سزا تھی، یہ تیری بہت بڑی سزا ہے کہ ہم نے مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں عبادت کی ہے، ہم نے مشہد مقدس کو چھوڑ کر ہم نے اپنے گھروں میں عبادت کی ہے، یہ تیری طرف سے ایک سزا تھی، کچھ اور تھا۔ لیکن یہیں پر ایک جملہ وہ کہتے ہیں، لیکن محرم کی محرومیت پر صبر نہیں کر سکتے، یعنی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک سے بڑھ کر ماہ اضحیٰ ہے، اور یہ ماہ اضحیٰ ہے، اور ماہ اضحیٰ میں جو پیغام پہنچنا ہے وہ پہنچے گا، لیکن یہ وبا اور یہ بلا اس وقت تک نہیں ٹل سکتی ہے جب تک کہ پوری دنیا کے لوگ ایک ہو کر ایک اللہ سے دعا نہ کریں، تب تک یہ وبا ٹل نہیں سکتی ہے۔ ہم دل و جان سے اور سب مل کر، سارے مذہب والے، سارے دھارمک والے، سارے لوگ ایک ہو کر اس کی طرف راغب ہو جائیں اور اسے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وبا جلد دور ہو جائے گی۔
لیکن جب تک ہر مذہب کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا چائنا میں دیکھا، آپ نے دیکھا برطانیہ میں دیکھا، آپ نے دیکھا امریکہ میں بھی کچھ دیکھا کہ جب تک لوگوں نے سر بسجود نہیں کیا، ہر قوم کے لوگوں نے زمین پر سر نہیں رکھا ہے، تب تک وہاں سے یہ وبا کم نہیں ہوئی ہے۔ لہذا ہم کو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے عرض کرنا ہے کہ پروردگار ہم سے اس وبا کو دور فرما دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان میں ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں یہ بہت بڑی سزا تھی، لیکن محرم کی محرومیت کا صبر نہیں کر سکتے، ہم کو اب یہ سزا نہ دینا۔ اس کے بعد ایک درد بھرا جملہ کہا، خدایا خدایا اے میرے معبود، ہم اپنے مولا امام حسین سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں، ہر بلا پر ہر مصیبت کو ہم پر نازل کر دے، تو مالک و مختار ہے، لیکن اے میرے خدا امام حسین اور امام حسین کے محرم کو ہم سے نہ لینا، ہم کو امام حسین علیہ السلام سے جدا نہ کرنا۔ یہ جملہ انہوں نے بہت ہی شدید اور لہجے میں کہا ہے، اور جب انہوں نے یہ کہا ہے تو پورا مجمع گریہ کر رہا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے۔ ہم 2-3 مہینے سے نمازیں مسجد میں نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم 2-3 مہینے سے سارے کام کو اپنے گھروں میں انجام دے رہے ہیں۔ لہذا آئندہ کے لیے دعا کریں کہ خداوند عالم اس وبا کو جلد سے جلد دور کرے، اور یہ دعا جب تک چھوٹے بڑے جوان عورتیں سب ایک جہاں جمع نہیں ہوں گی اور سب مل جل کر دعا نہیں کریں گے، تب تک خداوند عالم اس عذاب کو، اس وبا کو ہم سے دور نہیں کرے گا۔ لہذا آخر میں پوری دنیا کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا، اور خاص طریقے سے اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس وبا کو ٹالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ گھروں میں دعاؤں کا انتظام کیجیے، اور بلکہ کسی معصوم سے کسی نے پوچھا، جناب ایک روایت ہے کہ جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ دعا کرو، لیکن معصوم زبان سے دعا کرو، جس زبان سے گناہ نہ ہوا ہے اس گناہ سے دعا کرو۔ تو کہا کہ پروردگار یہ کیسے ممکن ہے کہ، تو انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم نے کہا کہ تم دعا نہ کرو، تم دوسرے سے کہو دعا کرو، کیونکہ تم نے اس کی زبان سے گناہ نہیں کیا ہے، اس نے خدا کیا ہے، اپنے کے لیے گناہ کیا ہے، لیکن تمہارے لیے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ لہذا ہم دوسروں سے کہیں گے کہ دوسروں کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں، تاکہ خداوند عالم اس وبا کو ہم سے دور فرمائے۔ اور میں آخر میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم امام زمانہ کے صدقے میں، بالخصوص امام زمانہ جو موجود ہیں ان کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم ہمارے تمام عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرمائے، اور اس وبا کو، اس بلا کو ہم سب سے دور فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مشیان قرار ہیں ان کی جان و مال عزت و عبر بالخصوص اس وبا سے محفوظ مصون فرمائے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کو جلد و صحت کاملہ عطا فرمائے۔ امام کو ہمارے اعمال سے راضی خوشنود فرمائے، ہمارے امام کو ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم کو ان کے اوار انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔